الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین واشرف المرسلین حبیب اللہ العالمین المخاطب بطاء و یاسین ومزمل ومبشر بالقاسم محمد اللہم صلی علی محمد اما بعد فقد قال اللہ فی قرآن الحکیم وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین. صلوات پڑھیں اولاً یہ کہنا باعث فخر سمجھوں گا کہ اگر درمیان کلام کوئی غلطی ہو جائے تو آپ لوگ اصلاح فرمائیے گا، کیونکہ یہاں پر کچھ مجھ سے چھوٹے بیٹھے ہیں اور کچھ میرے بزرگ بھی بیٹھے ہیں. تو نہ تو میں ذاکر ہوں اور نہ کوئی عالم ہوں. مدرسے میں پڑھا کرتا تھا اور اس کے بعد ایک دم ذاکری کو میں نے ترک کر دیا. اس کی بھی کچھ وجہیں تھیں اور پھر میرے ہی درمیان میرے دوستوں نے پھر دوبارہ سے یہ حوصلہ مجھے دیا کہ دوبارہ سے نہیں داخلی کرنی ہے. بہت اچھی چیز ہے اور ضروری ہے کہ ہمارے درمیان میں سے کوئی ایک ذاکر اٹھ کے آئے. تو اس زمانے میں کیا کرتا تھا میں جب مدرسے میں تھا تو جس آیت کریمہ کو میں نے کلام سخن دیا ہے وہ قرآن کریم کی بے حد مشہور و معروف آیت کریمہ ہے کہ جس میں خلاق کائنات کھلے الفاظوں میں یہ سمجھا رہا ہے کون خالق کائنات کہ جس نے دنیا کی ہر چیز کو پیدا کیا اور ایک چیز کو دوسری چیز پر فضیلت دی. مثلا نباتات بنائے تو ان کو جانوروں پہ فضیلت دی، جانوروں کو فضیلت دی. جانوروں کو بنایا تو انسانوں کو فضیلت دی. تو اللہ کی کائنات نے حد یہ ہے کہ تمام نبیوں کو بھی ایک جیسا نہیں بنایا. خود خالق کائنات قرآن حکیم میں ارشاد فرما رہا ہے تلک الرسول فضلنا بعضهم علی بعض. ہم نے بعض رسولوں کو فضیلت قرار دی. یعنی کہ تمام رسول ایک جیسے نہیں ہیں، تمام انسان ایک جیسے نہیں ہیں، تمام نباتات ایک جیسے نہیں ہیں، دنیا کی ہر چیز ایک جیسی نہیں ہے. اب ماننا ہوگا کہ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ رسول ہم جیسا، تو ہم ان سے سوال کریں کیا تم نے قرآن نہیں پڑھا؟ کہتے ہیں کہ ہاں قرآن تو پڑھا ہے. کہتے ہیں قرآن تو پڑھا ہے. میں کہوں گا قرآن پڑھا ہے، اچھا. کہتے ہیں نہیں ہمارے ہاں تو حافظ بھی ہیں. بھئی عقل کے اندھو تمہیں کون سمجھائے کہ رسول کے لیے خود حدیث خود آیت کریمہ آ رہی ہے اور وہ رسول کے جس کے لیے یہ ہے وما ینطق عن الہوی، میرا حبیب کچھ بولتا نہیں ہے جب تک وحی پروردگار نہ آ جائے. جب تک وحی پروردگار نہ آ جائے تب تک حبیب کچھ بولتا نہیں ہے. اب حبیب کا بولنا کیا ہے؟ حبیب کا بولنا نہیں ہے کسی عام انسان کا بولنا نہیں ہے، کسی نبی کا بولنا نہیں ہے، کسی رسول کا بولنا نہیں ہے، بلکہ نبی کا بولنا خدا کا بولنا ہے اور خدا کا بولنا مبنی الحق ہوتا ہوا کرتا ہے. صلوات پڑھیں بر محمد. کہنے کی عادت نہیں رہی اور کیونکہ ممبر کا احترام ہے اس لیے ٹوپی کو لگانا بھی ضروری تھا، ورنہ بعد میں آپ لوگ اعتراض کر دیتے. ابھی کیمپس میں کوئی میٹنگ ہوتی ہے تو پہلے سے آواز لگ جاتی ہے میں ٹوپی ٹوپی ٹوپی. اگر ٹوپی پہننا مطلب نہیں ہے. ایک چھوٹی سی تقریر آپ لوگوں کے سامنے کہ جس آیت کریمہ سے میں نے ابتدا کی ہے کہ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین. میرے حبیب ہم نے آپ کو سوائے رحمت بنانے کے، اس کا میں لفظی ترجمہ کروں تو یہ ہے کہ واو حرف جار ہے، اس کے بعد آنے والے پر حروف جارہ استعمال ہوا کرتے ہیں اور ماں کا استعمال نہیں کے لیے ہوتا ہے. میرے حبیب ہم نے تمہیں نہیں بھیجا. اب اس میں تھوڑا سا تشدد ہو گیا، تھوڑی تکرار ہو گئی. میرے حبیب ہم نے تمہیں نہیں بھیجا. اگر بھیجا ہے وما ارسلناک، ہم نے تمہیں ارسال کیا، ہم نے تمہیں بھیجا، ہم نے تمہیں پارسل کیا، ہم نے تمہیں وہاں تک پہنچایا سوائے اس کے کہ تم عالمین کے لیے رحمت بن کے آئے ہو، زحمت بن کے نہیں آئے. اب میں پروردگار سے سوال کروں گا کہ پروردگار آخر یہ لفظ لینے کی ضرورت کیا تھی؟ رسول آیا ہے تو رحمتی بن کے آیا ہوگا. یہ زحمت اس کے برعکس زحمت کا لفظ بھی ہے. لوگ یہ نہ کہیں کہ زحمت بن کے آئے ہیں. نہیں تو اس کا دوسری مثال سمجھ میں آئی. بارش جب آسمان سے ہوتی ہے تو وہ بھی انسان کے لیے رحمت ہوا کرتی ہے. بارش کا ہونا رحمت ہے، آپ لوگ سب مانتے ہیں. میں کہتا ہوں نہیں زحمت بھی ہے، زحمت بھی ہے. اب یہی بارش
اگر صاف شفاف فرش پہ پڑتی ہے تو یہ رحمت بن جاتی ہے، اس کو اور کلین کر دیتی ہے. تو معلوم ہوا کہ بارش جب صاف جگہ پر پڑے تو وہ رحمت بنتی ہے. اگر یہی بارش اوپر سے آئی ہے، پاک ہے، سب کچھ ہے، لیکن یہ اگر کیچڑ میں پڑتی ہے تو یہ اور زیادہ گندگی ہوتی چلی جاتی ہے. تو رسول نے علم سب کو دیا تھا، جس کا جیسا ظرف تھا وہ ویسا بن گیا. کوئی علی بنا، کوئی ابو بکر بنا، جس کا ظرف گندا تھا وہ یزید بنا، ابو جہل بنا. دنیا والوں کے لیے بھی رحمت ہے، آسمان والوں کے لیے بھی رحمت ہے، تمام کائنات کے لیے رحمت ہے، کسی کے لیے رحمت نہیں ہے. اب جس کا جیسا ظرف ہوگا وہ اسی طرح سے اپنے مظروف میں شامل ہوتا چلا جائے گا. ظرف و مظروف کی ایک دوسری مثال اس طرح سے دوں کہ یہ جو گلاس ہے یہ ظرف کہلاتا ہے، اس میں جو پانی ہے وہ مظروف ہے جو اس کے اندر چلا جاتا ہے. اگر یہ گلاس صاف ہے اور اس میں پانی ڈالیں گے تو ظاہر سی بات ہے وہ صاف شفاف چمکے گا. اگر یہ گلاس گندا ہے، اس میں کالوج لگی ہوئی ہے، تو یہ گلاس گندا نظر آئے گا. تو جس کا جیسا ظرف ہوتا ہے اس کا ویسا ہی مظروف ہوتا ہے. صلوات پڑھے بر محمد. اللہ کے کائنات نے رسول کو رحمت بنا کر بھیجا ہے. اب میں یہ کہوں کہ مالک آخر رسول کو اتنی دیر میں کیوں بھیجا؟ تو ایک مثال بھی دیتا چلوں میں. جب آفس کے اندر کوئی بڑا آفیسر آتا ہے تو اس سے پہلے جو چھوٹے چھوٹے عہدوں پہ ہوتے ہیں وہ پہلے پہنچ جایا کرتے ہیں، آفیسر بعد میں آتا ہے. تو خلا کے کائنات نے اسی طرح سے انتظام کیا. پہلے آدم کو بھیجا، زمین کو ہموار کرایا، پھر نوح کو بھیجا. اسی طریقے سے جو بغاوت ہوئی اس کو غرق کر دیا. پھر 1,24,000 انبیاء کو بھیجا. اور یہی نہیں بلکہ اس سے پہلے اور نبیوں کو کتابیں لے کر بھیجا، بھی بھیجا. لیکن یہ نبی سب سے افضل ہے، سب سے بالا و برتر ہے، سب سے اوپر ہے اس نبی کا مرتبہ. اور نبی کا دنیا میں آنے کا مقصد کیا تھا؟ بھئی آدم کو پیدا کر دیا تھا، آدم کو بنا دیا تھا. اب چاہیے تھا کہ آدم کو جب بنا دیا تو سیدھے دنیا والوں کو اسی طرح سے پیدا کر دیتے. نہیں، پھر قرآن کی آیت آئی، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ. ہم نے نبی کو بھیجا ہے، رحمت بنا کر بھیجا ہے. تمہارے پاس کتاب بھی ہے، یہ کتاب ابھی کتاب کے بارے میں بتاؤں گا میں انشاءاللہ. تو تمہارے لیے ایک نبی کو بھیجا، ایک کتاب کو بھیجا. وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ. یہ عالمین کے لیے رحمت بن کے آیا ہے. اور یہ ایک کتاب بھی لے کے آیا ہے. تمام انبیاء اس سے پہلے آ چکے ہیں، زمین ہموار ہو چکی ہے، پبلک رہ رہی ہے، دنیا والے رہ رہے ہیں. اور اس کے بعد خلا کے کائنات نے کہا کہ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ. ہم نے جن اور انس کو خلق ہی نہیں کیا سوائے اس کے کہ وہ ہماری عبادت کریں. یعنی انسانوں کا خلق کرنے کا مطلب کیا پروردگار محتاج تھا کسی کی عبادت کا؟ نہیں تھا. بھئی وہ تو ایک چھپا ہوا خزانہ تھا، اس نے چاہا پروردگار کے الفاظ کہ کنتو کنزم مخفیہ، میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا، میں نے سوچا کہ میں پہچانا جاؤں. لفظ میں کا استعمال صرف اللہ کے کائنات نے اپنے لیے کیا ہے. انسانوں کو یہ حق نہیں دیا کہ میں کا استعمال کریں، کیونکہ جس کے اندر انا ہوتی ہے وہ مٹی میں مل جایا کرتا ہے. تاریخ گواہ ہے شروع سے لے کے آخر تک. تو اللہ کے کائنات نے انسانوں کو جو خلق کیا ہے، آج کا موضوع بہت تمہیدی ہے، انشاءاللہ شاید کسی نتیجے تک لے جا سکوں. اور صرف انسانوں کو جو خلق کیا وہ عبادت کے لیے کیا. اب رسول اللہ کا آنا کیا ضروری تھا؟ بھئی کیا ضرورت تھی؟ انسان رہ رہے تھے، خانہ کعبہ میں بت پڑے ہوئے تھے، لوگ ان کی پوجائیں کر رہے تھے اور مستقل دوسری جگہوں سے تحفے آتے جاتے تھے اور خانہ کعبہ کے اندر بتوں کو رکھ دیا جاتا تھا. تو کہا کہ اسی لیے تو ہم نے نبی کو بنایا، نبی کو بھیجا ہے. اب یہ نبی کب سے ہے؟ یہ نبی آدم سے ہی پہلے، یہ نبی فرشتوں سے بھی پہلے. کیونکہ اس کی ایک چھوٹی سی مثال میں نے پچھلی مجلس میں پڑھی تھی کہ جب رسول اللہ معراج پہ گئے
تو انہوں نے جبرائیل سے پوچھا کہ جبرائیل یہ اونٹوں کی قطار کیسی ہے, کیسے چلی آ رہی ہے, سمجھ میں نہیں آتا یہ کب ختم ہوگی, کب ہم آگے نکلیں گے. کہا یا رسول اللہ جب سے میں مبعوث ہوا ہوں. اب علی کی تاریخ پیدائش دیکھیے گا, علی کب تھے؟ کہا جب سے میں پیدا ہوا ہوں. فرشتہ جبرائیل کہہ رہا ہے جب سے میں پیدا ہوا ہوں میں نے اس قطار کو اسی طریقے سے جاتے ہوئے دیکھا ہے. میں نے اس قطار کو اسی طرح سے جاتے ہوئے دیکھا ہے, مستقل اسی طرح سے جا رہا. کیا اس کے اوپر جو کتابیں ہیں, اس کے اوپر جو گٹریے ہیں وہ کیا ہے؟ کہا اس کے اندر جو گٹریے ہیں اور جو کتابیں ہیں ان کتابوں کی تحریر صرف اور صرف علی ابن ابی طالب کے فضائل ہیں. تو رسول اس کے درمیان سے نہیں نکل سکتے. رسول جو ایک صف چلی آتی ہے, جانوروں کی صف ہے, اس کے درمیان سے نکلنا مطلوب ہوا کرتا ہے, تو رسول نہیں نکل سکتے تھے. رسول نے پھر اس قطار میں سے جانے کی اجازت پروردگار سے چاہی اور پروردگار نے اجازت دی اور پھر وہ آگے چلے. تو معلوم ہوا کہ جبرائیل نے اس کے بعد ایک الفاظ کہے کہ یا رسول اللہ جب سے میں پیدا ہوا ہوں, جب سے میں بنا ہوں, جب سے میں مبعوث ہوا ہوں, میں نے ان اونٹوں کی قطار اسی طریقے سے جاتے ہوئے دیکھی. تو معلوم ہوا کہ علی کے فضائل جبرائیل سے بھی پہلے تھے. صلوات پڑھے تو اللہ کے کائنات نے رسول کو بنایا رحمت. لوگوں نے سمجھ لیا رحمت کیونکہ ان کا ذات بھی اللہ تھا اور جن کا ذات صحیح تھا وہ علی بنے, اب طالب بنے. اب لوگ اعتراض کرتے ہو تو کرتے ہو کہ وہ ایمان والے نہیں تھے, وہ ایمان والے نہیں تھے, پتہ نہیں ان کے ایمان کتنے اچھے ہیں. خیر ہمیں ان چیزوں میں نہیں جانا ہے. تو رسول کو رحمت بنا کر بھیجا. اب رسول دنیا میں آ گئے. لوگ کہتے ہیں کہ 40 سال میں رسالت آئی اور سفید نور ان کے کلیجے پر رکھا گیا, آپریشن ہوا. اس زمانے میں اوپن ہارٹ سرجری کا آپریشن ہوا کرتا تھا, ہمیں تو نہیں معلوم. خیر اس طریقے سے رسول اب رحمت بن کے آئے ہیں. تو رسول کا فریضہ کیا تھا؟ رسول نے لوگوں کو نیک کاموں کی ہدایت دی. خالی نیک کام دے دیے کافی تھے؟ نہیں, رسول نے نمازوں کی اجازت دی, نمازوں کا طریقہ بتایا کہ نماز کس طریقے سے پڑھنی چاہیے, نماز کا طریقہ کیا ہے, ہمارا رد عمل کیا ہے, اگر ہم کہیں جائیں تو ہمیں کتنی رکعت نمازیں پڑھنی چاہیے, اگر ہم اپنے وطن میں ہیں تو ہماری کتنی رکعت نمازیں ہونی چاہیے. تو رسول نے تمام فریضے بتائے. اور صلوات پڑھ کر محمد اللہ